تو یہ غیبت ہے، غیبت۔ سورہ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ تو یہ غیبت جو ہے نا، بہت ہی سنگین اور خطرناک گناہ ہے، بہت ہی سنگین اور خطرناک گناہ۔ اس کا رواج بہت عام ہے، کوئی مجلس اس سے خالی نہیں، الا ماشاءاللہ اس گناہ سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ بعض اوقات جب گناہ بہت عام ہو جاتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ گناہ ہی نہیں ہے، لوگ اسے گناہ نہیں سمجھتے، بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، شرعاً جو گناہ ہے وہ تو گناہ ہی رہتا ہے نا، چاہے لوگ اسے کتنا ہی معمولی سمجھیں۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہوتا تو گناہ ہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے لحاظ سے کوئی بھی گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سنگین گناہ ہوتا ہے، اور جس سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں وبا کی طرح پھیل گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص کو صبح فجر کے بعد ایک شخص ملا، اس کے پاس چند گدھے تھے اور اس پر سامان لدا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں شیطان ہوں۔ سن کر بڑا حیران ہوا۔ پھر اس شخص نے پوچھا، ان گدھوں پر کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا، میرا مال ہے، میں اسے فروخت کرتا ہوں۔ پہلے زمانے میں گدھوں پر جو مال بیچا جاتا تھا، تو آدمی نے پوچھا، بھی کیا مال ہے؟ اس نے کہا، تکبر ہے، بغض ہے، غیبت ہے، کینہ کا مال ہے۔ اس نے کہا، کیا یہ بھی مارکیٹ میں بکتا ہے؟ ہم نے تو آج تک بازار میں غیبت فروخت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ شیطان نے کہا، اس کے خریدار بہت ہیں، منہ مانگے دام لے کر لے لیتے ہیں۔ یہ غیبت کے خریدار تو ساری دنیا میں ہیں، اس کے خریدار اتنے ہیں کہ جہاں چلا جاؤں یہ مال بک جاتا ہے۔ حسد اور تکبر کے خریدار علماء اور طلباء ہیں، ان میں یہ بہت بکتا ہے۔ حسد اور تکبر کے خریدار علماء اور طلباء ہیں، ان میں یہ مال بہت جلد بکتا ہے۔ اور بغض اور کینہ کی خریدار زیادہ تر عورتیں ہیں، اسی لیے یہ زیادہ وہاں بک جاتا ہے۔ غرض لوگوں کا اس میں گناہ میں مبتلا رہنا اور شیطان کا بکنا۔ ہاں، شیطان کا مال بکتا ہے، شیطان کا مال بکتا ہے۔ وہ تو سویرے سویرے نکل پڑتا ہے اپنا مال لے کے، اور خریدار کون ہے؟ اب دیکھ لیجئے۔ تو غیبت کیا ہے؟ پیٹ پیچھے کسی کا ایسا تذکرہ کہ اسے معلوم ہو جائے وہ بات تو پھر اسے برا لگے، تو غیبت ہے۔ ایسا تذکرہ جو ناگوار ہو۔ کسی نے پوچھا، اگر وہ غیبت ہے، اس کے اندر وہ عیب ہے اور وہ موجود ہے، اور ہم نے کسی اور مجلس میں جہاں وہ موجود نہیں، ہم نے اس کے وہ عیب بتا دیا، تو کیا وہ بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے۔ وہ بات جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ تو کوئی بھی انسان عیب سے خالی ہو سکتا ہے، ہر ایک کے اندر عیب ہوگا، ہر ایک کے اندر عیب ہوگا، میرے اندر، آپ کے اندر، جس انسان سے بھی مل لیں، ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوگا۔ تو اس کے عیب کی ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ ذکر کیا گیا تو وہ کیا ہے؟ وہ غیبت ہے۔ تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، آدمی اپنی زبان پر تالا لگا لے، نہ کسی کی اچھائی برائی بیان کرے، نہ کسی کی برائی۔ کسی کا اچھا تذکرہ کرنا اچھا نہیں لگتا، آسان نہیں لگتا، تو پھر برا تذکرہ بھی نہ کرے۔ اچھے تذکرے سے روکیں گے تو برے تذکرے سے بھی اللہ رب العزت ہمیں بچا لیں گے، روک لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کاغذ کو ایک طرف سے موڑ دو، پھر اسے سیدھا کرو تو سیدھا نہیں ہوگا، اگر سیدھا کیا بھی تو پھر مڑ جائے گا، لیکن دوسری جانب موڑ دو تو سیدھا ہو جائے گا۔ ایسی اگر غیبت سے زبان کو روکنا چاہتے ہو تو رکے گی نہیں، اگر اچھا تذکرہ بھی چھوڑ دو تو زبان کنٹرول میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی بچیں گے نا غیبت سے، انشاءاللہ تعالی۔